پاکستان میں ایک اور واقعہ جو کہ بہت برا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹرانسجینڈر خاتون کو کیا کیا گیا ہے، اس کے اوپر قرآن جلانے کا الزام لگا کے اسے موب لنچ کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے. بڑی مشکل سے آخر پہ اسے کچھ لوگوں نے بچایا ہے، اور یہ ویڈیو جو فیڈ کی ہوئی ہے اس میں آپ کو اچھے طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ لہو لہان جو ہے نا اس کی سچویشن ہے. ٹرانسجینڈر لوگوں کے خلاف پاکستان میں وائلنس کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر اب یہ ریلیجس اینگل بھی بیچ میں انوالو ہو گیا. ٹھیک ہے کہ اب قرآن جلانے کا الزام لگا کے اس کو موب لنچ کیا گیا اور آخر پہ اسے بڑی مشکل سے بچایا گیا، اور اب کیا ہے دیٹ پرسن از ان پولیس کسٹڈی. تو یہ بہت ہی مشکل سچویشن ہے. اور مسئلہ یہ ہے، میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ موب لنچنگز جو ہیں وہ قانون بن چکی ہیں پاکستان میں، اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. کوئی بھی ایسا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ لوگ جو ہیں کیا ہو رہے ہیں، لوگ باز نہیں آ رہے. اور بات کیا کہ موب لنچنگ جب پہلی ہوئی تھی، کوئی 9 یا 10 کی بات ہے، جو پہلی مشہور موب لنچنگ تھی وہ سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کی تھی جنہوں کے اوپر ایک بندے کو قتل کرنے کا الزام تھا، اور ان کے رشتہ داروں نے اس کی موب لنچنگ کی تھی. سننے میں یہ آیا کہ اس موب لنچنگ میں سے شاید کسی ایک شخص کو کوئی ایسی سزا ہوئی ہے کوئی سگنیفیکنٹ، باقی سب کو بڑی آسانی سے جو ہیں وہ چھوٹ گئے ہیں اور آج وہ معاشرے میں پھرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہو گئی ہیں اور ہوتی ہی چلی جا رہی ہیں، اور رکنے کا کوئی نام نشان ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. موب لنچنگ روز کی بات ہے، روز ہو رہی ہے، اور ہم جو ہیں وہ بس باتیں کرتے ہوئے ہم رہ گئے ہیں. اور گورنمنٹ جس کے پاس کچھ پاور ہے وہ کچھ کر سکتی ہے. گورنمنٹ جو ایسے لگتا ہے کہ وہ اس بات میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. تو گورنمنٹ جب انٹرسٹ نہیں لے گی تو پھر کیسے ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ لوگ قانون کو اتنے برے طریقے سے اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. کہیں مندر جلا دیا، کہیں احمدیوں کی مسجد توڑ دی، کہیں کسی کو موب لنچ کر دیا، کہیں مطلب یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. ہر موب جسٹس ہی ہر طرف نظر آ رہا ہے، اور موب جسٹس نہیں ہوتا، موب وینڈلزم ہوتا ہے. اور ہر طرف یہی نظر آ رہا ہے کہ ہر طرف سے یہ کام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے وہ کہیں بھی دکھاتی نظر نہیں آ رہی. ریاست کی جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے وہ ہر جگہ پہ ایبسنٹ نظر آ رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بس صرف اور صرف جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ کرے جا رہا ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت جنگل کا قانون نافذ ہے، اور اس جنگل کے قانون سے لوگوں کو جو نقصان ہو رہا ہے، جو لوگوں کی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، جو لوگوں کی پراپرٹیز کا نقصان ہو رہا ہے، کہیں پہ ہر طرف مطلب کوئی نہ کوئی کام ہر ہفتے ہر دن کچھ نہ کچھ سامنے آتا ہی ہے. کوئی دن نہیں ہوتا جس دن پاکستان سے بری خبر نہیں آتی. مطلب ابھی تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا. آج کے سال میں روز ہی کچھ نہ کچھ ایسا نظر ضرور آتا ہے جو کہ چونکا دینے والا، پریشان کر دینے والا ہوتا ہے، اور ہم بس آنکھیں ملتے رہ جاتے ہیں، سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یار کبھی ادھر بھی سچویشن بہتر ہوگی. مگر پرابلم یہ ہے کہ اصل میں یہ یاد رکھیں کہ جہاں پہ بھی ایسے قانون بنائے جاتے ہیں جن کی بیسس مذہب ہوتا ہے، وہاں پہ یہ کام ہونا لازم و ملزوم ہوتا ہے، اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں ایک طرف اسٹیٹ کا اپنا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف اسٹیٹ کا اپنا لا ہے جو کہ سیکولر لا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں وہ لا بڑی حد تک سیکولر تھا 1970s اور ارلی 80s کے اندر، مگر بعد ازاں اس کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل لے آئی گئی، بلاسفیمی لاز لے آئے گئے، شراب حرام قرار دے دی گئی، احمدیوں کو غلط قرار دے دیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف لوگ ایک سیکولر قانون ہے یا ایک جو نارمل لا ہے جو کہ گورے کا قانون تھا جسے موڈیفائی کر کے ہم نے پاکستان کا پینل کوڈ بنایا ہے، وہ لا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف شریعت ہے. اب مولوی جو ہے وہ دن رات بیٹھ کے مسجد کے ممبر کے اوپر چیخ کے شریعت کا پرچار کرتا ہے. وہ دن رات یہ کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، زانی کو پتھر مارو، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا. دن رات بیٹھ کے وہ یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ دوسری طرف کیا کوئی بندہ سیکولر قانون کو پریچ کرنے والا ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سیکولر جو اسٹیٹ کا قانون ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو پولیس آپ کو غلط نظر آتی ہے، وکیل آپ کو غلط نظر آتے ہیں، پورا سسٹم آپ کو کرپٹ نظر آتا ہے.
ٹھیک ہے. تو مولوی جو ہے وہ دن رات بیٹھ کے اس قانون کو گالی دیتا ہے مسجد کے ممبر کے اوپر. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس قانون کی رسپیکٹ اصل میں نہیں کرتے، کیونکہ اسلام جہاں بھی ہوگا لوگ دوسرے قانون کی رسپیکٹ نہیں کریں گے. اور اسلام میں خود اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ہر پرابلم کا سولوشن وہ دے ہی نہیں سکتا. 21 سینچری میں وہ اپلیکیبل ہی نہیں. تو یہ ایک ڈائکوٹمی ہے سب اسلامی ملکوں میں. کیوں انارکی پھیلی رہتی ہے؟ کیونکہ لوگ اسلام اور اسٹیٹ کے لا کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. ان کو نہیں پتا ایک صحیح ہے دوسرا غلط ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی شریعت ٹھیک ہے اور جو دوسرا نافذ ہے وہ غلط ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں اگر وکیل رشوتیں کھا رہے ہیں، پولیس والے کرپٹ ہیں، پورا سسٹم کرپٹ ہے، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ یہ جو نان اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے کنٹری کا، اس کا قصور ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ اصل میں بات دیکھیں کہ یہ بے ایمان لوگ جتنے بھی جہاں بیٹھے ہیں، چاہے پولیس والے ہیں، چاہے لائرز ہیں، چاہے ججز ہیں، چاہے کوئی گورنمنٹ آفیسرز ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ سب مسلمان ہیں نا. بات یہ ہے کہ ان کی مورل ڈاکٹرن تو اسلام ہے نا، پرسنل مورالٹی تو اسلام ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. مگر پرسنل مورالٹی جو ہے وہ ان کو کولیکٹیو مورالٹی کی سچویشن کو بہتر ہونے میں کا موقع ہی نہیں آیا، آج تک ہو ہی نہیں پائی. کیوں نہیں ہو پائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ مسلمانوں کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ویسٹ میں جا کے ٹیکس دینے کو غلط سمجھتے ہیں. نہیں، مسلمان پاکستان میں جب ٹیکس چوری کرتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں میں نے خود سنا ہے، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ دینا حلال ہے، ٹیکس دینا حلال نہیں ہے. ٹیکس تو یہ ہم سے یہ تو ہم سے غلط دیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے زکوٰۃ دے دی تو بس وہی ایک ٹیکس ہے جو کہ انہوں نے دے دیا، تو وہ اب باقی کے ٹیکس وہ نہ بھی دیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں. تو مسئلہ وہی ہے کہ اسلام کا مورل کمپس ساؤتھ کی طرف ہے اور اسٹیٹ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یا لا ہے اس کا مورل کمپس نارتھ کی طرف ہے. مسلمان اب بیچارہ بیچ میں پھنسا ہوا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ لوگوں میں مولویوں نے اتنے لوگ مار دیے ہیں بلاسفمی کے اوپر، قرآن کی توہین کے اوپر. لوگ زندہ جلا دیے گئے ہیں، لوگ قتل کر دیے گئے ہیں، اور ابھی بھی مولوی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں گستاخ بچ جاتے ہیں، توہین قرآن کرنے والے بچ جاتے ہیں. اس لیے جہاں نظر آئے گولی مار دو، زندہ جلا دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو. ہر بات آپ کو مولوی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو قانون کا فیلئر جو ہے، جو اسٹیٹ کا فیلئر ہے، ملا اس کو بھی یوز کر رہا ہے اسلام کی پاور کو انکریز کرنے کے لیے، لوگوں کے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو جتنی بھی کمزوری ہے سسٹم کی، ملا اسے بھی استعمال کر رہا ہے. ملا خود بھی سسٹم کو ویک کر رہا ہے. ملا سے اگر کوئی فتویٰ لینے جائے کہ زکوٰۃ دوں یا گورنمنٹ کا ٹیکس دوں، تو ملا کہے گا کہ زکوٰۃ دو، گورنمنٹ کے ٹیکس کا جواب تم سے قیامت کے دن نہیں لیا جائے گا. تو یہ ٹرانسجینڈر کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، یہ کس چیز، یہ ساری کھچڑی پکی ہوئی ہے. یہ سب کھچڑی جو پکی ہوئی ہے، اس میں ملا بھی انوالو ہے، اس میں اسٹیٹ بھی انوالو ہے، اس میں عام آدمی بھی انوالو ہے، اس میں وہ لوگ بھی انوالو ہیں جو کہ ہر قسم کے غلط کام کرتے ہیں. مگر اس طرح کے شخص کو پتھر مارنا وہ اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں، پراشچت سمجھتے ہیں، وہ کیا اسے سمجھتے ہیں، قیمت سمجھتے ہیں. تو یہ سب جو رشوت لیتے ہیں، جو زانی ہیں، جو اپنی بیٹیوں اپنی بچیوں کا ریپ کر رہے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں کہ اس ٹرانسجینڈر کو 2 پتھر مار کے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دے رہے ہیں. اور یہ کفارے کی سچویشن کس نے پیدا کی ہے؟ یہ ملا نے پیدا کیا. ملا کس نے پیدا کیا؟ ملا اس اسٹیٹ نے پیدا کیا. تو یہ اسٹیٹ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، جو سمجھتی ہے کہ ملا ایک ایسٹ ہے، بیسیکلی وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے. مگر میں ان کو ایک کھلی خبر دینا چاہتا ہوں کہ بہت جلدی آپ نے جو پاگل کتا بڑے عرصے سے باندھ کے رکھا تھا، اس کی زنجیر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. یہ آپ کے سر پہ بھی چڑھ کے ضرور ناچے گا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو یہ بات ہے.